سنت الاعتکاف۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی، اے موسیٰ، کیا آپ چاہتے ہیں کہ جتنا آپ کا کلام آپ کی زبان کے قریب ہے، آپ کے دلی خیالات جتنے آپ کے دل سے قریب ہیں، آپ کی روح جتنی آپ کے بدن سے قریب ہے، اور آپ کی نگاہ کا نور جتنا آپ کی آنکھوں سے قریب ہے، میں اس سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہو جاؤں۔ اب آنکھ کا نور کتنا قریب ہوتا ہے، یا دل کے خیالات دل کے کتنے قریب ہوتے ہیں، روح بدن کتنے قریب ہوتے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا آپ چاہتے ہیں میں اس سے بھی زیادہ آپ کے قریب ہو جاؤں؟ فرمایا ہاں اے مالک و مولا، ہر ایک یہی چاہتا ہے میں رب کے قریب ہو جاؤں، اللہ میرے قریب ہو جائے۔ فرمایا فَأَكْثِرُ الصَّلَاةَ عَلَى محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے موسیٰ پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھو اگر یہ چاہتے ہو۔ اب غور کیجئے اس روایت پر، ایک ہے ہماری زبان، دوسرا ہے اسی زبان سے ادا ہونے والا کلام۔ اب زبان اور کلام، زبان ہی تو بول رہی ہے، کلام کتنے قریب ہے، کتنا فاصلہ ان دونوں کے درمیان، کچھ بھی نہیں۔ اسی طرح ہمارے دل میں ابھرنے والے خیالات، اب یہ دل سے کتنے قریب ہیں، کوئی فاصلہ نہیں۔ ہماری آنکھ اور اس کا نور، ان کے درمیان کتنا فاصلہ ہے، کوئی فاصلہ نہیں۔ اللہ پاک نے اپنے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا اے موسیٰ اگر اس سے بھی زیادہ میرا قرب چاہتے ہو تو میرے محبوب پر درود پڑھو۔ ہم بھی یہی چاہتے ہیں، ہر مسلمان چاہتا ہے کہ اللہ کا قرب مل جائے۔ جب اللہ کا قرب مل گیا اور کیا چاہیے پھر، رب کریم کا قرب نصیب ہو جائے، اس کے بعد پھر چاہت ہی کیا رہ جاتی ہے۔ جب مالک کا قرب مل گیا پھر کمی کیا رہ جاتی ہے۔ اب یہ قرب ملے گا کیسے، کثرت سے درود پڑھنے کی وجہ سے۔ اللہ پاک ہمیں اتنی عظیم نعمت حاصل کرنے کے لیے اتنا آسان عمل پابندی کے ساتھ کرنے، یعنی کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قال اللہ تبارک و تعالی، اللہ پاک جل شانہ فرماتا ہے وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا۔ وَهُوَ، اور وہی ہے جس نے جعل اللیل، رات بنائی، والنہارا، جس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کے پیچھے آنے والا بنا دیا۔ اور یہ اس کے لیے نشانی ہے جو نصیحت حاصل کرنا چاہتا ہے، جو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہتا ہے۔ اب 2023 اختتام کو ہے، بس آخری ایک دن رہ گیا، جلدی 2024 شروع ہو جائے گا۔ نیو ایئر نائٹ، نئے سال کی پہلی رات، ویسے تو اس کی کوئی تاریخی حیثیت نہیں ہے۔ آج سے کچھ عرصہ، تقریباً آدھی صدی سے پہلے کی تاریخ دیکھ لیجئے، شاید نیو ایئر نائٹ کے نام سے کوئی ایونٹ، کوئی تہوار نظر نہیں آئے گا۔ مگر آج کے اس فتن دور میں جہاں اور بہت ساری خرافات ایجاد ہو گئی ہیں اور مزید ہو رہی ہیں، انہی میں سے یہ نیو ایئر نائٹ بھی ہے۔ اللہ پاک ہمیں اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ افسوسناک بات ہے کہ ہمارے ملک میں بھی یہ ساری خرافات پائی جاتی ہیں۔ شراب کم پڑ جاتی ہے، ٹھیک ہے، اس دفعہ گورنمنٹ نے اعلان کیا کہ ٹھیک ہے اس دفعہ نہیں کریں گے، سرکاری سطح پہ یہ نہیں کریں گے، اچھی بات ہے، اعلان کرنا چاہیے۔ پہلے تو سرکاری سطح پہ سب کچھ ہوتا تھا، کروڑوں روپے اس پہ لگتے تھے، اب ٹھیک ہے سرکاری سطح پہ ہو گیا منع، لیکن اپنے طور پہ تو دنیا کرے گی۔ جنہوں نے شرابیں اڑانی ہے وہ کریں گے، جنہوں نے فنکشن کرنے ہوں گے، جنہوں نے وہ گولے شولے اور وہ سارا کرنا ہے، لائٹنگ سب کریں گے، گناہوں بھرے پروگرام ہوں گے، میوزیکل فنکشنز ہوں گے، گانے باجے ہوں گے، سارے گناہوں بھری محفلیں ہوں گی، اور نہ جانے کیا کیا اس میں ہوتا ہے۔ ون ویلنگ کرتے ہیں نوجوان، کتنے مر جاتے ہیں، کتنے وہ ان گولیوں سے یا دھماکوں سے جو فائرنگ ہوتی ہے اس سے ان کو نقصان پہنچتا ہے۔ ہوائی فائرنگ ہوتی ہے، ون ویلنگ کے نام پر موت کا کھیل کھیلا جاتا ہے، جشن منائے جاتے ہیں، شرابیں پی جاتی ہیں، لاکھوں روپے کی آتش بازی ہوتی ہے، نہ جانے کیسے کیسے اور گندے گندے گناہوں بھرے کام ہوتے ہیں اس ایک رات میں۔
سینکڑوں اموات بھی ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ اربوں روپیہ گناہوں پر اڑا دیا جاتا ہے۔ اللہ پاک ہمارے حال پر رحم فرمائے، ایسی خرافات سے ہمیں محفوظ رکھے۔ دن کے بعد رات، رات کے بعد دن کا آنا، ہفتوں اور مہینوں کا گزرنا، ایک سال کے بعد دوسرا سال آنا، اصل میں ان خرافات کے لیے نہیں ہے، گناہوں کے لیے نہیں ہے۔ 2024 آ رہا ہے تو آپ نے گناہ کرنے، اس کی درمیانی جو رات ہے، سال شروع ہونے والا ہے، رات 12 کے بعد اگلا سال شروع ہوگا، تو یہ رات اس لیے کہ گناہوں میں، پچھلا سال بھی گناہوں میں اور اگلے میں داخل ہو تو گناہ کرتے کرتے داخل ہو، یہ اس لیے نہیں ہے، بلکہ اس میں حکمت ہے اور عبرت اور نصیحت ہے۔ سلسلہ روز و شب نقش گرے حادثات، سلسلہ روز و شب اصل حیات و ممات، تجھ کو پرکھتا ہے یہ مجھ کو پرکھتا ہے یہ، سلسلہ روز و شب سے رفیع کائنات، اول و آخر فنا، باطن و ظاہر فنا، نقش کہن ہو کے نو منزل آخر فنا۔ یعنی دن رات کا یہ سلسلہ کوئی عام چیز نہیں ہے، دن آتا ہے رات آتی ہے، پھر دن آتا ہے رات آتی ہے، ہفتہ آتا ہے اگلا ہفتہ شروع ہو جاتا ہے، مہینہ آتا ہے ختم ہو جاتا ہے، سال آتا ہے اگلا سال۔ یہ کس لیے ہے؟ یہ واقعات کے نقش بنتے ہیں، جو اسی سے حادثات، یہی زندگی اور موت کی اصل ہے، اسی سے میری اور آپ کی پرکھ ہوتی ہے، اسی کے ذریعے دنیا کے رنگ بھی بدل رہے ہیں، ابھر بھی رہے ہیں۔ یہی دن رات کا سلسلہ پیغام دیتا ہے کہ پہلے والے بھی فانی ہیں، بعد والے بھی فانی ہیں۔ کتنی ہماری آنکھوں کے سامنے دنیا سے چلے گئے، کتنا کچھ فنا ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہیں، جو کچھ ظاہر ہے وہ بھی فانی ہے، چھپا ہوا ہے وہ بھی فانی ہے، پرانے نقش، پرانے کھنڈرات بھی فانی ہیں، نئے آنے والے بھی فانی ہیں، سب کی ایک ہی منزل ہے، سب اسی طرف دوڑ رہے ہیں، اور نقش کہن ہو کے نو منزل آخر فنا۔ وہ منزل کیا ہے؟ فنا۔ ہماری منزل فنا، یہ سب کچھ فانی ہے۔ رات کے بعد دن، دن کے بعد رات، ایک ہفتے کے بعد دوسرا ہفتہ، مہینے کے بعد دوسرا مہینہ، سال کے بعد نیا سال، یہ آ کر یہی بتاتا ہے، یہ پیغام فنا دیتا ہے، یہاں سب فانی ہے۔ تو ابتدا میں ہم نے پارہ 19 سورہ فرقان کی آیت نمبر 62 سننے کی سعادت حاصل کی۔ اس میں ہمیں کیا بتایا گیا کہ یہ جو دن اور رات بدلتے رہتے ہیں، ابھی رات ختم ہوئی دن شروع ہو رہا ہے، اس میں سبق کیا ہے؟ ہم اس طرف غور کیوں نہیں کرتے؟ کیا سبق ملتا ہے اس سے؟ ارشاد ہوا وہ ہوا، اور وہی ہے۔ کون ہے؟ اللہ پاک ہے۔ آیت میں آگے دن رات کے سلسلے کا ذکر ہے، اللہ پاک نے اس کے ذریعے ہمیں اپنی پہچان کروائی۔ یعنی یہ اس آیت کریمہ کا پہلا سبق ہوا کہ یہ دن اور رات کا آنا جانا اللہ کے وجود اور اللہ کے ایک ہونے کی دلیل ہے۔ پہلی بات تو یہ پتہ لگی۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم دن اور رات کو فضولیات میں گنوانے کی بجائے اس میں غور و فکر کریں، اور اس کے ذریعے اللہ کی قدرت، اس کے اختیارات اور اپنی بے بسی کو پہچانیں۔ تلاش اس کو نہ کر بتوں میں، وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں۔ جو دن کو رات اور رات کو دن بنا رہا ہے وہی خدا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا وہ ہوا، اور وہی ہے۔ کون؟ الذی جعل اللیل والنہار، یعنی جس نے رات اور دن کو بنایا۔ کیا بنایا؟ خلفتن، خلفتن یعنی خلیفہ، ایک دوسرے کے پیچھے آنے والا۔ یہ دن رات کا خلیفہ ہے، رات دن کا خلیفہ ہے، ایک دوسرے کے پیچھے آنے والا۔ رات ہوتی ہے، دن آ جاتا ہے، رات ہو جاتی ہے، پھر دن نکل آتا ہے۔ ہزاروں سالوں سے یہی روٹین چل رہی ہے، یہی سلسلہ چل رہا ہے۔ صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، زندگی یوں ہی تمام ہوتی ہے۔ یہ دن اور رات کا ایک دوسرے کے پیچھے آنا کیوں ہے؟ کس لیے؟ فرمایا لمن اراد ان یذکر او اراد شکورا، یہ اس لیے، اس کے لیے نشانی ہے جو نصیحت حاصل کرنا چاہتا ہے یا جو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہتا ہے۔ تو پہلا سبق اللہ پاک نے فرمایا کہ خلفتن، ایک دوسرے کے پیچھے آنے والا، یعنی دن اور رات ایک دوسرے کے نائب ہیں۔ مطلب یہ کہ رات کے بعد دن کا آنا، ایک ہفتے کے بعد دوسرے ہفتے کا آنا، ایک مہینے کے بعد دوسرے مہینے کا آنا، ایک سال کے بعد نئے سال کا آنا، اس لیے نہیں ہے کہ ہم جشن منائیں یا ہم گناہوں بھرے پروگرام کریں، ہم فضولیات میں کھو جائیں، گناہوں کے بازار گرم کر دیں، خرافات میں پڑ جائیں، غفلت میں پڑ جائیں، بلکہ یہ بیداری کا ایک موقع دیتا ہے۔ اس لیے ہے کہ ہم پچھلی کوتاہیوں پر شرمندہ ہوں۔ یہ ہمیں جگانے کے لیے، نیا سال آ رہا ہے، ہمیں جگانے کے لیے کہ پچھلے سال میں جو جو گناہ کیے تھے اب توبہ کر لو، اگلا سال آ گیا ہے، چلو اب تو شروع کر دو اپنا نیکیوں بھرا سفر۔
اب تو رب کی نافرمانیاں چھوڑ دو، اب تو شرمندہ ہو جاؤ، توبہ کر لو، اپنی کمیوں کو پہچان لو، جو پچھلے سال جو نہیں کر سکے اچھے کام چلو ابھی کر لو، اپنی خامیوں کا احساس کریں، نئے دن، نئے ہفتے، نئے مہینے، نئے سال میں ان کمیوں، کوتاہیوں، خامیوں کو دور کرنے میں مصروف ہو جائیں۔ یہ تو موقع، ایک چانس ملا ہے پھر سے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ سیدنا فاروق اعظم رات کو تلاوت نہ کر پائے۔ یقیناً صحابہ کرام جب کوئی نیکی کسی وجہ سے نہیں کر پاتے تو پریشان ہوتے تھے، روتے تھے، بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تو حضور نے فرمایا، اے ابن خطاب، اللہ نے تمہارے لیے ایک آیت نازل فرمائی۔ ارشاد ہوتا ہے وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَن يَذَّكَّرَ، وہی ہے جس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کے پیچھے آنے والا بنایا، یہ اس کے لیے نشانی ہے جو نصیحت حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اے عمر، اگر رات کو نوافل نہ پڑھ پاؤ تو دن میں پڑھ لو، جو نیکیاں دن میں نہ کر پاؤ وہ رات کو کر لیا کرو۔ تو معلوم ہوا کہ دن اور رات کا آنا جانا، ہفتوں، مہینوں، سالوں کا تبدیل ہونا فضولیات میں مشغول ہونے کے لیے نہیں ہے، بیدار ہونے کے لیے، جاگنے کے لیے۔ یہ اس لیے ہے کہ ہم اپنی پچھلی کمیوں، محرومیوں کو پہچانیں، شرمندہ ہوں، احساس پیدا کریں، ان کمیوں کا ازالہ کر لیں۔ سال تو بدل رہے ہیں، ہم کب بدلیں گے؟ ابھی تو 2023 شروع ہوا تھا، ایسے لگتا ہے جیسے ابھی شروع ہوا تھا۔ ہر سال ہوتا ہے ایسے، نیو ایئر نائٹ منائی جاتی ہے، مبارکبادیں ہوتی ہیں ساروں کو۔ سال تو بدل ہی رہے ہیں، دن بدل رہے ہیں، مہینے بدل رہے ہیں، ہفتے بدل رہے ہیں، سال بدل رہے ہیں، ہم کب بدلیں گے؟ جو نیکیاں پچھلے سال نہیں کر پائے آئندہ سال وہ نیکیاں کریں، جو نیکیاں رات کو رہ گئی وہ دن کو کر لیں، دن میں رہ گئی رات کو پوری کر لیں۔ اگر دنیا اور آخرت میں کامیابی چاہتے ہیں تو اپنی زندگی کا ایک اصول بنا لیں، وہ یہ ہے کہ ہمارے 2 دن ایک جیسے نہ ہوں، ہمارے اعمال میں، ہمارے کردار میں، ہمارے اخلاق میں، ہمارے علم میں، عمل میں بہتری آنی چاہیے، امپرومنٹ ہونی چاہیے، پروگرس ہونی چاہیے، ہر روز کچھ نہ کچھ اضافہ ہونا چاہیے۔ منقول ہے کہ ایک نیک بندے کی قسمت جاگی، اسے خواب میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا۔ عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نصیحت کیجیے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے 2 دن ایک جیسے ہوں، یعنی کل جیسا گزرا آج بھی ویسے ہی گزرے، جیسے مثال کے طور پہ کل 5 نیکیاں تھیں، آج بھی 5 ہی نیکیاں، اضافہ نہیں ہوا، یا کل گناہوں میں گزرا آج پھر گناہوں میں گزرا، توبہ نہ کی، ایسا شخص دھوکے میں ہے۔ حضور نے فرمایا ایسا شخص دھوکے میں ہے۔ اور جس کا گزشتہ کل اور آج کا کل، یعنی آج والا کل سے بھی برا گزرا، ڈاؤن ہوا، کل 5 نیکیاں تھیں آج 4 ہو گئیں، فرمایا وہ ملعون ہے۔ جس کا اس سے بھی کم گزرا، برا گزرا، کل گناہ جو نہیں کیا تھا آج وہ بھی کر دیا، وہ ملعون ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ صدیقین، یہ اولیاء کا بہت بڑا رتبہ ہے، صدیقین اس بات سے حیا کرتے تھے کہ ان کا آج کا دن کل جیسے گزرے، یعنی ہر دن نیکیوں میں کچھ نہ کچھ اضافہ ہی کرتے۔ ایک بزرگ تھے، وہ آخری عمر میں بڑھاپا ہو جاتا ہے، کمزوری ہو جاتی ہے، تو ان کے نوافل نہ 500 رہ گئے، 500 نوافل ادا کرتے تھے، پھر روتے تھے، 500 نفل پڑھ کے روتے تھے، یا اللہ میری عبادت آدھی رہ گئی، کیونکہ بڑھاپے کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے اب میں 1000 نفل نہیں پڑھ پا رہا۔ زندگی بھر 1000 نفل پڑھتے تھے راتوں کو، فرماتے آدھی رہ گئی عبادت، 500 نفل پڑھ کے روتے تھے۔ ہم اپنی عبادات کا جائزہ لے لیں کہ ہمارے دن رات کیسے گزرتے ہیں، کہ ہم اپنے دن کا پلان کیسے کرتے ہیں۔ جو اپنے ایک دن کو سکیجول نہیں کر سکتا نا، وہ اس کی ساری زندگی ہی ڈسٹرب رہتی ہے، اس نے مہینوں کو یا سالوں کو کیا سکیجول کرنا ہے۔ ہم اپنے دن کا سکیجول دیکھ لیں کہ وہ کیا ہوتا ہے، اور اس میں چاہے دنیاوی کام ہو، آخرت کے کام ہو، ترجیح آخرت کے کاموں میں ہو، اور دنیاوی کام بھی ہو تو اس کو بھی ہم آخرت سے جوڑ لیں تاکہ وہ بھی عبادت بن جائے۔ اس دنیاوی کام میں بھی کمائی ہے، رزق حلال ہے، یہ سارے معاملات ہیں، سیکھنا سکھانا ہے، جو بھی معاملات ہیں اس میں ہم اچھی نیتیں شامل کر لیں تو انشاءاللہ ہمارا وہ بھی عبادت میں شمار ہو جائے گا۔ تو یوں ہمارے 24 گھنٹے عبادت میں گزر سکتے ہیں، ہم اس انداز میں اپنی پلاننگ کریں۔ لہٰذا نیا سال شروع ہونے والا ہے، ہمیں چاہیے ہم اپنے پچھلے سال کا جائزہ لے لیں، حساب لگائیے پچھلے سال کتنی نمازیں قضا ہو گئیں، آج ہی سے اس کی قضا شروع کر لیں، اس کوتاہی پر توبہ بھی کر لیں۔ گزشتہ سال رمضان کے کتنے روزے چھوٹ گئے، جلدی قضا کر لیں۔ پچھلے سال تلاوت میں کتنی کمی رہ گئی، اس سال پورا کر لیں۔ پچھلے سال درود پاک پڑھنے میں سستی رہی،
اس سال اس سستی کو دور کر لیں. کون کون سی نیکیاں ہیں جو میں پچھلے سال نہیں کر پایا، اس سال وہ نیکیاں کرنے کی کوشش تیز کر دی جائے. ہر غرض کہ ہم نے اپنے پچھلے سال کی کمیوں، کوتاہیوں، محرومیوں کا حساب بھی لگانا ہے اور ابھی سے اس کے ازالے کی کوشش شروع کر دینی ہے. یہ ہے نئے سال کا استقبال کا طریقہ. نئے اہداف بنائیں، نیا جدول بنائیں، نئے اہداف سیٹ کریں، آئندہ سال کو پچھلے سال سے بہتر بنانے کی کوشش میں لگ جائیں. اپنے ٹارگٹس بنائیں، اپنا کوئی ایم بنائیں، پرپز بنائیں، اس ہدف کو اچیو کرنے کے لیے پھر کوشش میں لگے رہیں. اب اس میں دنیاوی ہدف ہے، دینی ہدف ہے، اس کو ہم خود سیٹ کر لیں. اور دنیاوی ہدف بھی وہی جیسے میں نے عرض کیا کہ اس کو بھی عبادت والا ہدف بنا لیں تو انشاءاللہ وہ بھی رزق حلال کا اگر ٹارگٹ بنانا ہے کہ اس سال ٹھیک ہے مجھے اس سال میں مجھے 1 کروڑ میرا ہدف ہے، اتنی میری حاجت ہے، میری اتنی ضرورت ہے اپنے لیے، بال بچوں کے لیے، تو ٹھیک ہے ابھی سے اس کا پلان کر لیں کہ وہ کیسے ہو سکتا ہے. میرے پاس 12 مہینے ہیں، اس میں نے کون سی اسکل سیٹ کرنی ہے، کیا کرنا ہے، کس انداز میں کرنا ہے، کیسے پلان کرنا ہے، ڈیلی کی میری کیسے انکم ہو، کس طرح ہو، کون سا بزنس کروں، کیسے کروں، کون سی اسکلز خود سیکھوں، بچوں کو سکھاؤں. کیونکہ یہ سیکھنے کا سلسلہ ایسا نہیں کہ بچے ہی روز سیکھیں، یہ بڑوں کو بھی یہ سلسلہ چاہیے. کیونکہ عموماً دیکھا گیا ہے کہ بندے بور کیوں ہو جاتے ہیں. ایک پروفیسر ہے وہ وہی لیکچر دے رہا ہے، وہی سبجیکٹ پڑھا ہے، پڑھا کے وہی کیمسٹری پڑھا کے ایک وقت ہے کہ وہ بور ہو جاتا ہے. 4-5 سال جب بندہ سیم کام کرتا رہتا ہے نا، وہ پھر اپنے ہی کام سے بیزار ہو جاتا ہے. ڈیلی وہی آفس روٹین، بندہ پھر وہ مزہ نہیں رہتا اپنے کام میں، وہ چارم نہیں رہتا. اسی طرح یہاں تک یہ تو چلو دنیاوی معاملات ہیں، اس سے تو بندہ بور ہوتا ہی ہے. دینی لوگ، مذہبی لوگ دیکھے ہیں کہ ایک استاد صاحب جیسے مثال طور پہ قدوری شریف عالم کورس میں قدوری شریف پڑھا رہے ہیں، ایک کتاب ہے جو عالموں کو پڑھائی جاتی ہے، درس نظامی میں پڑھائی جاتی ہے. وہ پڑھاتے 4-5 سال کے بعد وہ بوریت محسوس کرنا شروع کرتے ہیں. وہی چیز، وہی نئی چیز، وہی حدیثیں بتانی ہے، وہی باتیں بتانی ہے، وہی سنتیں بتانی ہے. ایک نا بوریت فیل ہوتی ہے. ٹھیک ہے اظہار نہ کریں وہ ایک الگ بات ہے، روزانہ وہی ٹھیک اچھی اچھی باتیں وہی بتا رہے ہیں تو اب ٹھیک ہے ایک ثواب کی نیت ہے وہ ایک الگ ہے کہ ہم ٹھیک ہے روزانہ وہی بات بول رہے ہیں، وہی بات بول رہے ہیں، وہی بات بول رہے ہیں، نماز پڑھا کرو، نماز پڑھا کرو، نماز پڑھا کرو. اب بوریت شاید اس لیے فیل نہ ہو کہ نظر ہو ثواب پہ کہ میرا ثواب میں اضافہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے بات میں وہی بول رہا ہوں، روزانہ انہی لوگوں سے وہی باتیں کر رہا ہوں، ہر جمعے کو انہی لوگوں سے وہی باتیں کر رہا ہوں، مسجد میں چندہ دیا کرو، مسجد میں چندہ دیا کرو، اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرو. اب اگر تو ثواب پہ نیت ہے کہ ہر بات پہ 1 سال کی بات کا ثواب ملے گا وہ ایک الگ میٹر ہے، تو انشاءاللہ ثواب ملے گا. لیکن عموماً جو اوورآل دیکھا گیا ہے کہ بندہ بور ہو جاتا ہے ایک کام سے. تو بوریت سے بچنے کا بھی طریقہ یہی ہے کہ نئی چیزیں، کلو جدید لذیذ، یہ ایک مقولہ بھی ہے کلو عربی کا کہ ہر نئی چیز انسان اپنے اس میں روزانہ میں نے کوئی نئی چیز کا اضافہ کرے، روزانہ کو نیا سلسلہ کرے، آج کچھ کیا کل کو نیا کرے. بے شک سیم سبجیکٹ ہے، سیم جاب ہے، سیم سارا کچھ ہے، لیکن اس میں کچھ نئی چیز لانے کی کوشش کرے اسی سیم میں، تو انشاءاللہ یہ زندگی کی بوریت بھی ختم ہو جائے گی. روزانہ سیکھنے کا سلسلہ شروع کرے، روز نئی چیز سیکھے. اب تو اتنا آسان ہے، نیٹ کے ذریعے، گوگل کے ذریعے، یوٹیوب کے ذریعے دنیا بھر کی معلومات آپ جو چاہیں حاصل کر سکتے ہیں. دینی معلومات لیں، دنیاوی معلومات لیں. تو اپنے نالج میں ہمیں اس عمر میں بھی اضافہ کرنا چاہیے، یہ سلسلہ روکنا نہیں چاہیے، کیونکہ علم جو ہے نا یہ دلوں کو زندہ کرتا ہے. اور اچھی نیت ہو تو پھر یہ دنیاوی علم بھی فائدہ دے گا. جب رب کی نشانیاں، رب کی قدرتوں پہ غور کریں گے تو چاہے ہم پھر کیمسٹری پڑھ لیں، چاہے پھر فزکس پڑھ لیں، چاہے ہم پھر کچھ دنیاوی چیزیں سیکھ لیں، ہم بزنس کو پروموٹ کرنے کے طریقے سیکھ لیں. جب نیت اچھی ہے کہ میں سیکھوں گا تو میں اوروں کو بھی سکھاؤں گا، کتنے بے روزگاروں کو میں باروزگار کر دوں گا، کتنے پریشان حالوں کی مدد کر دوں گا، کتنے گھروں کے چولہے جلا دوں گا، تو اس سے فائدہ ہی ہوگا. کسی مسلمان کی پریشانی دور کرنا، ہمارے پاس کوئی آئے کہ میں بے روزگار ہوں، میری کہیں نوکری لگوا دیں، میرا کچھ کر دیں. اب اس کو آپ اچھا مشورہ تو دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے یار نوکری تو اب اپنے ہاتھ میں نہیں ہے، چلو یہ کر لو، ہم آپ کو یہ مشورہ دے سکتے ہیں، یہ تعاون کر سکتے ہیں، یوں کر لو آپ کی انکم اتنی ہو جائے گی، آپ کو 50,000 ماہانہ چاہیے، آپ کو ماہانہ 1 لاکھ چاہیے، ماہانہ 10 لاکھ چاہتے ہیں، اپنے ایکسپینس کے مطابق بھی یہ طریقہ ہے اس کا. اب آگے اس کے مطابق سکل سیکھو، کام کرو، سیکھو، لگ جاؤ اس کام میں. اللہ پھر باقی اللہ پہ چھوڑو، اللہ پہ توکل کرو، اللہ آسانیاں فرمائے گا. تو یہ ہمیں سیکھنے کا سلسلہ ہر ایج میں، ہر عمر میں جاری رکھنا چاہیے کہ ٹھیک ہے اپنے لیے بالفرض ضرورت نہیں ہے کہ مجھے بہت ہے، جو آ رہی ہے 2-4-10 لاکھ تنخواہ آ رہی ہے مجھے بہت ہے، تو اپنے لیے نہ صحیح دوسروں کے لیے صحیح کسی اور کو سکھا دیں، اپنے بچوں کو سکھا دیں، دوسرے کو سکھا دیں، اور پریشان حالوں کو سکھا دیں. پورا ملک پریشان ہے، لاکھوں نوجوان پریشان ہیں، 13-14 کروڑ ہمارے نوجوانوں کی آبادی بنتی ہے اور اکثر بے روزگار بیٹھے ہیں، پریشان حال ہیں. پورے ملک میں اوورال صورتحال، ایک جاب کی ایڈ دیا جاتا ہے
تو سینکڑوں قسم کے وہ آ جاتے ہیں آگے سے رپلائی کہ ہمیں چاہیے. 20-25 ہزار کی جاب کا بھی کہیں ایڈ لگائے نا تو لائنیں لگ جاتی ہیں اس کے لیے بھی. لوگ اتنے پریشان حال ہیں. تو ہمیں نئی نئی چیزیں سیکھتے رہنا چاہیے اچھی نیت کے ساتھ، تاکہ ہم کسی کا بھلا کر سکیں، کسی کا فائدہ کر سکیں، کسی کو کچھ سکھا سکیں، کسی کو کوئی مشورہ دے سکیں. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. 21واں پارہ ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ ہمارا شروع تھا. سورہ لقمان سن رہے تھے ہم.